اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین موجد الاولین والآخرین والحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی مصاب سید الشہداء والصدیقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ۔ صلوات محمد ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام ارشاد گرامی ہے کہ اللہ جب اپنے کسی بندے کو نیکی اور نیکی کی توفیق، نیک اعمال کی توفیق عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت اور آپ کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ نیکی کا سرچشمہ حسین کی محبت ہے اور زیارت معرفت کے دروازے کھولتی ہے۔ جتنی بار آپ کربلا مولا کی زیارت کریں گے حسین کی بارگاہ میں جانے والا کبھی خالی نہیں پلٹتا۔ بس یہ ضروری ہے کہ جب ہم پلٹے تو ہمیں احساس ہو کہ ہم کیا لے کے پلٹے، کیونکہ حسین ہر زیارت پر کچھ نہ کچھ عطا کرتے ہیں، سلسلہ ہے اس کا۔ بہرحال گفتگو وہاں نہیں ہے، شب عاشور ہے اور گفتگو شب عاشور ہی کے حوالے سے کرنی ہے۔ ذرا سا چند باتیں ہیں اس شب کے حوالے سے جو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ سال میں کچھ راتیں ایسی ہیں جس میں بیدار رہنے کے بارے میں تاکید کی گئی ہے معصومین کی طرف سے، اور ان راتوں میں بیدار رہنے کا اجر و ثواب بتایا گیا ہے۔ شبہائے قدر ہیں یا دیمہ شعبان، 15ویں شعبان کی شب ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں کہ جس میں بیدار رہنا اور عبادت کرنا، جاگنا بھی دو طرح کا، ایسے ہی جاگتے رہیے آپ کچھ نہیں ہے، لیکن مقصد عبادت ہے۔ اس رات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ بیدار ہیں تو اس رات کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا اور سب درج ہے۔ لیکن ایک رات ایسی ہے جس میں بیدار رہنے کی تاکید تو کی گئی مگر اس کے اجر و ثواب کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے زیارت حسین کے اجر و ثواب بتائے گئے، درجات بتائے گئے۔ مثلاً عاشورے کی زیارت کا اجر کیا ہے، یوم عرفہ زیارت کا اجر کیا ہے، 15 شعبان حسین کی زیارت کا اجر کیا ہے، یہ سب اجر بتائے گئے، مگر 40 کی زیارت کا کوئی اجر کہیں کسی امام نے نہیں بتایا ہے۔ اور میری بحث کربلا ہی میں ہوئی تھی، اس سلسلے میں یہ باتیں کافی چلی ہیں اور علماء میں مشہور بھی ہیں، بہت سارے اس پہ بحث و مباحث ہوتے رہتے ہیں، جہاں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ 40 کی زیارت مخصوص زیارتوں میں سے نہیں ہے۔ آپ سن لیجئے اس بات کو، ذرا سا توجہ کر لیجئے، جو باتیں اٹھتی ہیں اور آتی ہیں
جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے نا، نئی فکریں جو آتی ہیں تو اپنے ساتھ نہ جانے کتنی خرابیاں بھی دے کر آتی ہیں۔ بزرگوں کے جو عقائد ہیں اس کی قدر کرو، بزرگوں کے جو رسومات ہیں اس کی قدر کرو۔ یوں ہی بے بنیاد رسمیں قائم نہیں کی گئی تھی عزاداری کے سلسلے میں، حسین کے معاملے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حقیقت اس کے ساتھ جڑی ہوئی، کوئی سبب ہے، کوئی خاص ایک مقصد ہے جس کے تحت رسومات قائم کی گئی تھی، جس کے روشن میں۔ اب یہ بات آپ سوچ سکتے ہیں کہ اربعین کی زیارت کے لیے کہہ دیا گیا کہ یہ مخصوص نہیں ہے، جبکہ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں اور آج آپ سبھی دیکھ رہے ہیں کہ جتنا مجمع اربعین کی زیارت میں ہوتا ہے اتنا کسی زیارت پہ نہیں ہوتا، چاہے وہ عاشور کی زیارت ہو، چاہے یوم عرفہ ہو، چاہے نیم شعبان ہو، ہر ایک۔ مگر اربعین کی زیارت میں جو مجمع کربلا میں ہوتا ہے وہ مجمع کسی اور زیارت میں نہیں ہوتا، مگر اربعین کا اجر آپ کتابوں میں ڈھونڈے نہیں پائیں گے۔ اور مخصوص ہے کہ نہیں ہے اس کے لیے میرے پاس ایک جملہ ہے، بس ایک جملہ کہہ دو، اس کے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ زیارت مخصوص نہیں ہے تو اربعین کی زیارت کیوں وارد ہوئی؟ جیسے آپ عاشور کی زیارت پڑھتے ہیں، الگ زیارت ہے، یوم عرفہ کی زیارت الگ ہے، نیم شعبان کی زیارت الگ ہے، تو اربعین کی زیارت بھی موجود ہے الگ سے، تو الگ سے زیارت کا موجود ہونا ہی بتا رہا ہے یہ مخصوص زیارت ہے، عام زیارت نہیں ہے۔ اب یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ کربلا میں بڑھتا ہوا ہجوم کسی کو پسند نہ آتا ہو، زائرین کا مجمع اور اہتمام اور انتظام پسند نہ آتا؟ ہمارے شیعہ کے گروہ میں بھی نہ جانے کتنے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں باہر والے آ کر کے، ان کو باہر والا ہی کہوں گا میں، اس سے پہلے کہ مجلس مرض کر رہا تھا شلم غانی وغیرہ کے جیسے، تو ایسا نہیں کہ شلم غانی مر گیا تو اس کے بعد کوئی شلم غانی پیدا نہیں ہوگا، نہ جانے کتنے شلم غانی وجود میں آتے رہتے ہیں اور تخریب کاری کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو ذرا سی یہ باتیں مجھے آپ کے حوالے کرنی تھی۔ ایک شب ہے جس کے اجر کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، وہ شب عاشور ہے، بیدار رہنے کے لیے کہا گیا۔ دوسرے زیارت میں اربعین کی زیارت جہاں اجر کے بارے میں نہیں کہا گیا، اور وجہ اس کی جو میری سمجھ میں آئی وہ یہی ہے کہ امتحان محبت دو ہی مقام ہے، یا اربعین کی زیارت ہے یا شب عاشور ہے۔ اجر کی لالچ میں، ثواب کی لالچ میں بیدار رہنا اور ہے، اس کے امام میں بیدار رہنا یہ اور بات ہے۔ شب عاشور امتحان ہے، کتنا چاہتے ہو اپنے امام کو، کتنی محبت ہے کربلا والوں سے۔ اب اس بیداری میں یہ پرکھا جائے گا کہ واقعاً حسین کے عزادار اور چاہنے والے ہو کہ نہیں ہو۔ ایسی زیارت میں زیارت کے مرحلے میں اربعین کی زیارت میں کوئی اجر نہ رکھ کر کے بتا دیا گیا کہ ویسے حجوں کا ثواب لینا، درجات بلند کروانا، ہر زیارت میں آنا اور بات ہے، اس لالچ میں بھی آ سکتے ہو۔ کبھی ایسے بھی تو آئے جب پتہ چلے خالص عشق حسین میں آئے، صرف محبت حسین میں آئے ہو، تو زیارت اربعین محبت کا امتحان ہے۔ اور یہ بتا دوں کربلا کی جو مخصوص زیارتیں ہیں، ہر زیارت کے میزبان الگ الگ ہیں، ہر زیارت کے میزبان جدا جدا ہے۔ یوم عرفہ کی زیارت کا میزبان خود پروردگار عالم ہے، اللہ ہے۔ روز عاشور کی زیارت کے میزبان پیغمبر السلام ہے۔ نیم شعبان کی زیارت کے میزبان 1,24,000 انبیاء ہیں۔ اربعین کی زیارت کے میزبان جناب زہرا ہے، آپ نے بلایا ہے اربعین کی زیارت، یہ اس کی میزبان شاہزادی کون ہے؟ اور روایت ہے اس کے لیے کہ جب پہلا زائر کربلا چلا تھا جابر بن عبداللہ انصاری، ساتھ میں غلام بھی، غلام کی زوجہ بھی ہے، کربلا سے ایک منزل پہلے یہی شب ہے، اربعین کی شب تھی جب انہوں نے قیام کیا تھا، اور یہ کہا کہ انشاءاللہ کل ہم کربلا میں ہوں گے۔ رات گزر رہی ہے، فرات کے کنارے خیمہ لگا ہوا ہے، جابر اور غلام بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، زوجہ غلام کے خیمے میں، ناگہاں زوجہ کے چیخ مار کے رونے کی آواز بلند ہوئی، روتی جا رہی ہے۔ جابر نے کہا جا ذرا دیکھو کیا ہوا تمہاری زوجہ کو۔ غلام جا کے زوجہ کو اپنی پوچھتا کیا ہوا، کیوں رو رہی، جتنا پوچھا اتنے تڑپتی تھی، اور آخر اس نے جب کچھ دل ٹھہرا تو بتایا، کہا میری آنکھ لگے، میں سو گئی تھی، میں نے عالم خواب میں دیکھا دور دراز سے پوری جہاد نگاہ ایک میدان ہے، اس میدان میں چند قبریں ہیں، میں تنہا اس میدان میں کھڑی ہوں، ناگاہ میں نے دیکھا آسمان سے نورانی ہماری اتر رہی ہے، ہماری اتری،
اس عماری سے ایک نورانی بیوی تشریف لائی اور آتے انہوں نے ہائے میرا حسین کہہ کے رونا شروع کیا۔ ان کے ساتھ بہت ساری حوریں ہیں جو آئی ہوئی ہیں، وہ سنبھال رہی ہیں، اور وہ بیوی خاک پہ گر جاتی ہے، ایک قبر سے لپٹ کے رو رہی ہیں، اور روتے روتے انہوں جو میزبان ہے اس کی وجہ بتا رہا ہوں، میزبان ہے اس کی دلیل یہ، روتے روتے انہوں نے ایک حور سے کہا کہ نجف جاؤ اور جا کے شاہ نجف سے کہہ دو کہ حسین کا 40واں ہے، میرے لال کا 40واں کرنے کے لیے آؤ۔ ایک دوسری حور سے کہا مدینہ جاؤ، میرے بابا سے کہہ دو آؤ حسین کا 40واں ہے، میرے لال حسن سے کہہ دینا آؤ حسن اپنے بھائی کا 40واں کرو۔ میزبان زہرا ہے بلا رہی ہے، تو جب زہرا آواز دے تو عزادار کہیں بھی ہوگا طلب کر کے زہرا کی آواز کا لبیک کہتا ہے۔ اب جو آج بھی حسین کی دکھیاری ماں یہی کہیں آپ کے آس پاس بیٹھی ہو۔ عاشور کی رات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب 9 محرم کا سورج کربلا میں ڈوبا تھا، فضا میں اندھیرا پھیلا تھا، تو زینب بیدار ہو کے فضا سے کہتی فضا جاؤ جلدی میرے بھائی کو بلا کے لاؤ۔ فضا گئی حسین کو بلا کے لائی۔ حسین ہے بہن کیا بات ہے؟ کہ بھیا آج دل بہت گھبرا رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہ بھیا جب سے سورج ڈوبا ہے پشت خیمہ پہ کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور ایسے رو رہی ہے جیسے پورا گھر اجڑ گیا ہے۔ حسین نے آواز دی بہن نہیں پہچانا، یہ ہماری اماں زہرا ہے جو ہمارے ساتھ مدینہ سے آئی ہے۔ اے زینب جس کا گھر اجڑنے والا ہو اسے بھلا کیسے چین مل سکتا ہے؟ عاشور کی شب بڑی قیامت کی رات ہے۔ اس رات میں زہرا کبھی مقتل میں نظر آئی ہیں، کبھی حسین کے نشیب میں حسین کے مقتل میں نظر آئی ہیں، کبھی دریا کے کنارے ہیں، کبھی پشت خیمہ پہ ہیں۔ مسلسل رات بیوی تڑپ رہی، اور اس رات کی شرطیں بھی ہیں چونکہ آنے والی صبح عاشور کی صبح، جب آج کا سورج ڈوب جاتا ہے نا تو ہم سلام کرنا بند کر دیتے ہیں، تاکید روز عاشور کی، مگر شب عاشور سے ہی سلام اس لیے بند کر دیا جاتا ہے کہ احتیاطاً ہم اس پہ خیال رکھیں۔ روز عاشور صبح عاشور ہوگی، سینے کے بٹن کھل جائیں گے، آستینوں کو کوہنیوں تک چڑھا لیا جاتا ہے، اس لیے کہ آثار یتیمی ظاہر ہو۔ جس کا مولا مارا گیا اس پہ یتیمی کے آثار نہیں ہوں گے تو اور کیا ہو؟ اور سارا دن نہ کسی کو سلام کرنا ہے نہ کسی کے سلام کا جواب دینا ہے۔ اس دن گھر میں کچھ بھی جمع نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں لانا ہے۔ خود ہمارے پانچوں امام کا ارشاد ہے کہ روز عاشور کوئی اپنے گھر میں رزق ہی کے لحاظ سے کچھ لے آتا ہے تو روز محشر اس کا شمار بھی سر ساتھ کے ساتھ ہوگا۔ یہ پانچوں امام کا جملہ جو تحفۃ العوام میں بھی لکھا ملے گا۔ عاشور کے دن کی بڑی تاکید کی گئی، بے نیت کا روزہ رکھیں، اور وقت عصر پانی سے افطار کریں۔ ہمارے پانچوں امام نے کہا ہے وقت عصر جب لڑائی موقوف ہوئی ہے تو پانی سے افطار کرے۔ پہلی چیز جو ذہن میں جائے وہ پانی ہو۔ کیوں؟ جب پانی سامنے آئے گا تو کربلا کی پیاس یاد آئے گی۔ عاشور کے دن فاقے میں رہو گے نا، پانی نہیں پیا ہے، اب جو سامنے پانی آئے گا تو کربلا کے پیاسوں کی یاد تر پائے گی۔ امام کہتے پانی سے افطار کریں، یہ عاشور کے دستورات میں سے۔ اور ایک چیز، ایک نظام یہ ہے کہ میں نے جب تاریخ میں دیکھا تو مجھے ایک بات ملی کہ جن ہستیوں نے کربلا میں شرکت کی تمنا کی تھی، رسول السلام، مولائے کائنات جناب سیدہ امام حسن، جن لوگوں نے کربلا میں شرکت کی تمنا کی تھی، اللہ نے سب کی تمنا پوری کرتے ہوئے انہیں وارث دیا۔ مولائے کائنات کے لیے عباس ملے، حسن مجتبیٰ کو قاسم ملے، رسول السلام کو جناب علی اکبر ملے، اور جناب سیدہ کو جناب زینب ملے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور ہے، زہرا کا لال ہے، معصومہ نے اپنے بیٹے کو کربلا کے لیے پالا تھا۔ کوئی ماں دنیا میں ایسی نہیں ملے گی جو اپنے بیٹے کو ایسے پالے جیسے زہرا نے پالا ہے۔ کیوں؟ ہر ماں اس لیے پالتی میرا بیٹا پروان چڑھے گھر آباد۔ زہرا نے پالا، نگاہ میں کربلا ہمیشہ رہے گی، میرا بیٹا کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ یہ زہرا نے پالا اس انداز میں۔
اور پھر جانتی ہیں کہ آگے مجھے موقع آئے گا جو کربلا میں جنہیں موجود رہنا ہے میں اس وقت نہیں رہوں گی، لہٰذا اپنی نائب جناب زینب کو بنایا ہے۔ معصوم عالم نے اپنی نائب جناب زینب کو بنایا ہے، اور جناب زینب نے اس نیابت کا حق ادا کرتے ہوئے انتظام کیا ہے کہ کربلا کے لیے جو مہیا ہوئے تھے سب کو آغوش زینب کے لیے۔ زینب کی آغوش میں عباس بھی پلے ہیں، زینب کی آغوش میں قاسم بھی پلے ہیں، زینب کی آغوش میں علی اکبر بھی پلے ہیں، یہ سب آغوش زینب کے پروردہ ہے۔ اور سلام ہے ان ماؤں پر، جناب ام البنین پر، جناب ام فروہ پر، جناب ام لیلا پر، کہ خدا کی قسم کوئی ماں کہاں گوارا کرتی ہے کہ میرا بچہ کسی اور کی گود میں پلے، مگر یہ وہ بیویاں جو اپنے لیے فخر کرتی ہیں کہ ہمارا بچہ شہزادی کی گود میں پروان چڑھ رہا ہے۔ روایت کے فکریں جملے کہ ہر ایک نے فخر کیا ہے اور تاکید اپنے بیٹوں سے کی ہے کہ ہم سے زیادہ حق تو عمر شہزادی کا ہے، خبردار شہزادی کی کہیں بھی دل شکنی نہ ہونے پائے، خیال رکھنا۔ ام البنین نے تاکید کی، ام لیلا نے تاکید کی، ام فروہ نے تاکید کی۔ جب علی اکبر پیدا ہوئے حسین نے سوغات بانٹنا شروع کی، سب کو دیا، آخر میں زینب آئی، کہا بھیا میری سوغات کہاں ہے، میرا تحفہ کہاں ہے؟ ام لیلا موجود، ام لیلا کی گود میں علی اکبر، حسین نے علی اکبر کو ام لیلا کی گود سے لیا اور جناب زینب کی گود میں یہ کہہ کے دیا کہ زینب یہ تمہاری سوغات۔ ماں کی گود سے اس کا بیٹا لے کر کے حسین نے زینب کی گود لی، مگر جو منظر سامنے تھا قیامت کا تھا۔ وہ منظر کیا تھا؟ ادھر جیسے ہی ام لیلا نے دیکھا کہ میرا لال شہزادی کی گود میں آ گیا ہے، فوراً شکر کے سجدے میں جاتی، پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرے لال کو یہ آغوش ملی، میرا لال شہزادی کی گود میں پلے گا، یہ ام لیلا۔ اس دن ام لیلا سے علی اکبر زینب کی گود میں آئی، ساری زندگی جب تک زندہ رہے ماں کا وہی درجہ، ماں کا وہی طرح، ماں کا وہی خیال، ہمیشہ ماں کی خدمت میں رہتے تھے۔ اور جناب زینب نے جو تربیت کی، تربیت کا انداز بھی یہی تھا، مگر ام لیلا نے کبھی علی اکبر کو اپنی ملکیت نہیں سمجھا، اس انداز میں رہتی تھی۔ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں، ام لیلا کی بڑی قربانی کربلا کے میدان میں، وہ قربانی کیا ہے ذرا سمجھ لیں اس بات کو۔ عروہ ابن مسعود ثقفی کی بیٹی ہے جناب ام لیلا، جناب مختار کی چچاداد بہن ہے، تین بھائی ہیں عروہ، ابو عبیدہ، عروہ، یہ تین بھائی ہیں، ایک بھائی سے مختار، ایک بھائی سے ام لیلا ہے۔ عروہ کی زوجہ کا نام میمونہ بنت ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان تو جانتے ہیں، معاویہ کا باپ ابو سفیان، اور اس رشتے کے لحاظ سے رسول اسلام عروہ کے ہمسر ہے، جسے ساڑو بھائی یہاں کی زبان میں کہتے ہیں، اس لیے کہ ابو سفیان کی دو بیٹیاں، ام حبیبہ رسول اللہ سے بیاہی گئی اور میمونہ عروہ ابن مسعود ثقفی سے بیاہی گئی۔ تو اس طریقے سے دو سگی بہنیں، جناب ام لیلا میمونہ کی بیٹی۔ اتنا یاد رکھیے گا، ایک جملے کے لیے میں نے اتنا آپ کو سنایا ہے، ایک جملے تک لے جانا چاہتا ہوں جو کربلا کے میدان میں جناب ام لیلا نے آج کی رات علی اکبر سے کہا تھا، اسی جملے سے میں لے آنا چاہتا ہوں۔ رشتہ پتہ چل گیا نا، اس رشتے سے یزید کیا ہے؟ اگر رشتے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یزید کا کوئی رشتہ جناب میمونہ سے اور اس کے بعد ام لیلا سے جڑتا ہے کہ نہیں جڑتا ہے؟ رشتہ تو ہے نا، مگر کربلا کی خواتین جو ہیں ان کا انداز حیات کچھ اور ہے۔ ام حبیبہ کو تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ بستر پر باپ کو بیٹھنے نہیں دیا تھا جس پر پیغمبر اسلام بیٹھتے تھے۔ تو ایسا نہیں کہ اس گھر میں پیدا ہو جانے کے بعد ویسی ہو جائے، نہیں، یہ تھی کچھ اور، بس عاشور کی شب کربلا کے میدان میں آئے۔ 18 سال کے علی اکبر جوان ہو گئے تھے جب یہ رات آئی۔ ام لیلا اپنے خیمے سے نکلی اور جناب زینب کے خیمے میں آئی۔ جس وقت ام لیلا جناب زینب کے خیمے میں پہنچی اس وقت حسین بھی بہن کے پاس موجود تھے۔ ام لیلا نے دیکھا، کہا بہت اچھا ہے کہ میرے والی آپ بھی یہاں موجود ہیں۔ اس کے بعد جناب زینب کے شہزادی آپ سے کچھ مانگنے آئی۔
جناب زینب نے کہا بھابھی کہیے کیا چاہتے؟ کہا شہزادی تھوڑی دیر کے لیے علی اکبر مجھے دے دیجیے، تھوڑی دیر کے لیے علی اکبر مجھے دے دیجیے، میں بعد میں واپس لا کے دیتی ہوں۔ زینب کے سامنے میں لیلا کا یہ جملہ، جناب زینب نے کہا بھابھی جان کیا کہتی ہے؟ علی اکبر آپ کا بیٹا ہے۔ کہا شہزادی سب کچھ صحیح ہے، مگر علی اکبر آپ کی گود میں پلا ہے، علی اکبر آپ کی گود میں پروان چڑھا۔ علی اکبر بلائے گئے، زینب نے علی اکبر کا ہاتھ ام لیلا کے ہاتھ میں، ام لیلا اپنے بیٹے کو لیے ہوئے اپنے خیمے میں آئے۔ اب جب خیمے میں آ گئے تو ماں کیا ہوتی ذرا اندازہ کریں، خدا کی قسم مائیں اور جن بچوں کی مائیں ہیں، بچپن ہوگا، نوجوانی ہوگی، جوانی ہوگی، ماں موجود ہوتی ہے نا تو سمجھو کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ اس ایک جملے میں جب اپنے خیمے میں علی اکبر کو لا چکی، لا کے بٹھایا، سراپا علی اکبر کے سراپا کا جائزہ لیا، اور جائزہ لے کے جب جملہ کہا اکبر تم نے کب سے اپنی زلفیں نہیں سنبھالی، اس جملے کو میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ ماں کیا ہوتی ہے سمجھتے رہنا، اس میں اللہ توفیق دے کہ ماں سمجھ کے آ جائے، ماں کی مامتا، ماں کی نگاہیں کیا دیکھتی ہیں یہ سمجھ میں آ جائے۔ علی اکبر کہتے ہیں اماں حالات آپ کے پیش نظر ہیں، حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ان حالات میں زلفیں سنوارنے کا موقع کہا۔ جناب ام لیلا نے کہا میرے لال تھکے ہوئے ہوگے، تھوڑی دیر میری گود میں سر رکھ کے لیٹ جاؤ۔ علی اکبر نے ماں کی گود پہ سر رکھا، زانوں پہ، اور لیٹ گئے۔ مامتا بھری انگلیاں علی اکبر کی زلفوں میں حرکت کرنے لگی۔ جب اس مامتا کا لمس علی اکبر کو ملا تو نیند آ گئی۔ ماں بیٹے کی زلفیں سہلاتی رہی، بیٹا سوتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد علی اکبر جب بیدار ہوئے تو سر اٹھا کے کہتے ہیں اماں اتنی دیر سے میں آپ کے زانوں پہ سر رکھ کے سو رہا ہوں، آپ کے پیروں میں درد ہو رہا ہوگا۔ تڑپ کر میں لیلا نے آواز دی میرے لال تمنا تو یہ ہے کہ ساری عمر ایسے بیٹھی رہو تو میری گود میں سوتا رہے، آرام کرتا رہے۔ اس کے بعد علی اکبر اٹھے، کہا اماں اب مجھے اجازت دیجیے، آپ نے مجھے کس لیے بلایا تھا؟ کہا علی اکبر بیٹا ایک بات کہنے کے لیے بلایا تھا۔ کہا اماں کہیے کیا بات؟ کہا بیٹا تم جانتے ہو میرا رشتہ کہاں سے جڑا ہے؟ اسی جملے کے لیے میں نے پورا شجرہ سنایا۔ ام لیلا کے لیے بیٹا تم جانتے ہو میرا رشتہ کہاں سے جڑا ہوا ہے؟ علی اکبر بس اتنا یاد رکھنا کہ میدان میں، میدان کربلا میں اپنی ماں کو سرخرو کر دینا، کوئی یہ انگلی نہ اٹھائے کہ ام لیلا کا تعلق بنی امیہ سے تھا۔ علی اکبر نے عہد کیا مادر گرامی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے، اور اس کے بعد علی اکبر برآمد ہوئی۔ پھر ام لیلا سے علی اکبر کی ملاقات اس وقت ہوئی جب علی اکبر اجازت کے لیے خیمے میں آئے۔ بس عزادارو مسائل کے چند فکرے سنو، مجلس تمام ہے۔ یہاں تک میں تاریخ کے حوالے سے آپ کو لے آ رہا تھا۔ آج کی شب میں ویسے کئی مصائب ہوتے ہیں، شب عاشور کے مصائب بھی، شب عاشور کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں، مصائب ہیں، جناب علی اصغر کے بھی مصائب ہوتے ہیں، مگر تاریخ سے جس سلسلے سے مصائب چل رہے اس وقت صرف علی اکبر کے ہی مصائب پڑھو۔ بس یہ کہ اس وقت کہ ملے ہوئے علی اکبر عاشور کے دن اس وقت ماں کے پاس پہنچے جب اجازت لینے کا موقع تھا، میدان میں جانا تھا۔ اور کیسے پہنچے؟ سب سے پہلے اپنی پھوپھی کے خیمے میں آئے، اور پھوپھی سے اجازت بڑی مشکل سے ملی۔ کب ملی؟ جب علی اکبر نے ایک جملہ کہہ دیا تھا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ تو پھر میں ایک بات بتائیے، آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ سب سے زیادہ پیارا آپ کو کون ہے؟ کیا میرے لال اگر یہ سوال میں بتا دوں مجھے میرا بھائی سب سے زیادہ عزیز ہے، میں حسین سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ کہا پھر اماں اب تو مجھے جانے دیجیے، اب تو مجھے جانے دیجیے، میں آپ کا بیٹا ہوں، بابا دادی جان کے بیٹے ہیں۔ اگر روز نشر دادی جان نے سوال کر لیا زینب اکبر بہت پیارا تھا، جناب زینب تو آگے جاؤ میرے علی اکبر تمہیں نہیں روکوں گی، جاؤ علی اکبر خدا حافظ۔ علی اکبر جناب زینب سے رخصت ہوئے، ماں کے خیمے میں آئے۔ جب ام لیلا نے علی اکبر کو آتا دیکھا مصلی بچھایا، مصلی پہ بیٹھ گئی۔ اجازت کا انداز الگ تھا۔ جیسے علی اکبر آئے، اماں یہ کون سی نماز کا وقت ہے،
جس لیے آپ نے مصلی بچھایا. تو جناب لیلا کہتی میرے لال اس لیے مصلی نہیں بچھایا ہے کہ نماز پڑھوں. کہا پھر کس لیے؟ کہا اس لیے بچھایا ہے کہ میدان سے تیرے قتل ہونے کے شہید ہونے کی خبر آئے تو شکر خدا بجا لاؤ. گویا میں لیلا اجازت میری جالیت پر جاؤ میرے لال. ماں نے 18 سال تمہیں پال کر کے جوان کیا ہے. آج کا دن میری سرخروئی کا دن ہے. جاؤ علی اکبر جا کے اپنے بابا کو اپنی جان قربان کر دو. آئے علی اکبر میدان قتال میں آئے, بابا سے رخصت ہو کر کے آئے. بس 2 جملے سنو مجلس تمام ہے. علی اکبر میدان قتال میں آئے, دشمنوں سے جنگ کرتے رہے. ایسی جنگ تھی علی اکبر کی کہ جناب علی اکبر نے آ کر کے جس طرح سے قتل عام مچایا ہے, چونکہ پہلی جنگ مغلوبہ میں علی اکبر کی تلوار دیکھ چکے تھے, لہذا کوئی مبارز تلوار کے سامنے نہیں آ رہا تھا. آخرکار سامنے آنے والوں میں طارق ابن شیس جو موصل کی حکومت کے لالچ میں آیا تھا, پچھلے سال اسے دعوت دی جا اور جا کے تم مقابلہ کر. طارق آیا, قتل ہوا. 3 بیٹے اس کے تھے, تینوں آئے علی اکبر کے ہاتھوں مارے گئے. اس کے بعد بکر بن غانم آیا جو بڑا نامی گرامی پہلوان تھا. جب یہ مقابلے پہ آئے تو حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا. جس پوری روایت آپ سنا کرتے ہیں, ام لیلا اور جناب زینب کو جو انتظام تھا, چہرے کا بدلتا ہوا رنگ ہر بیوی طرف گئی اور خیریت پوچھنے لگی. تو اس وقت امام نے کہا تو ام لیلا جاؤ اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے دعا کرو. میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے. ام لیلا جلدی سے خیمے میں بی بی آؤ, میرے پر بڑا سخت وقت پڑا ہے, میں دعا کروں آپ آمین کہہ دینا. ساری بیویاں جمع ہوئی, ام لیلا نے دعا کی, بیویوں نے آمین کہی. پھر سے نے آگے بتایا اے شہزادی مبارک ہو, علی اکبر واپس آئے ہیں. جناب ام لیلا شکر کے سجدے میں گئی, مگر جب سر اٹھایا تو فضا کی آواز آئی, شہزادی علی اکبر دوبارہ میدان میں گئے ہیں. اب ام لیلا آئی, والی میرے لال کی خیر تو ہے. کہا ام لیلا اب دعا نہ کرنا, اب ہمارا لال قربان ہونے گیا ہے. کلیجہ تھامے ہوئے ماں خیمے میں آ کر کے بیٹھ گئی. ادھر علی اکبر میدان میں آئے, دشمنوں سے جنگ کرتے کرتے کمی گاہوں سے حملے ہوتے رہے. آخر ایک ظالم کا نیزہ علی اکبر کے سینے پہ پڑا. علی اکبر نے تیرا کے گھوڑے کی گردن میں باہر ڈالی. گھوڑا دوڑ رہا تھا, پشتی علی اکبر پہ تلواریں برس رہی تھی. آخری گھوڑے سے زمین پہ آتے آتے بابا کو سلام کیا. علی اکبر کی آواز کانوں میں آئی, حسین کی آنکھوں میں دنیا تاریک ہو گئی, آنکھوں کا نور زائل ہو چکا تھا. امام چلے, ٹھوکر لگی, زمین پر گرے. آواز دی یا علی, اب جو اٹھے آواز دیتے جا رہے تھے میرے لال کہاں ہو, علی اکبر کہاں ہو. میدان میں آئے, علی اکبر کے قریب پہنچے. علی اکبر کے پاس جب پہنچ گئے سرہانے جا کے بیٹھے. علی اکبر کی کیفیت دیکھی, تڑپتا ہوا لال دیکھا, سینے میں نیزے کا کھل دیکھا, نیزے کا کھل کھینچا. کھل کھینچنے کے بعد علی اکبر کی روح پرواز کر گئی. بڑی مشکل سے لاشا اٹھایا, لے کے خیمے میں آئے. جب علی اکبر کا لاشا خیمے میں آ گیا, جناب زینب آئی, ساری بیوی آئی. علی اکبر کا ماتم ہو رہا تھا کہ جناب زینب نے ایک بار نگاہ اٹھا کے دیکھا کہ فضا سب موجود ہے, مگر علی اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی ہے. جناب فضا نے کہا شہزادی میں جاتی ہوں, دیکھ کر کے آتی ہوں. جناب زینب نے روکا, کہا نہیں میں خود جاؤں گی. زینب ام لیلا کے خیمے میں آئی, پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا, ام لیلا خیمے میں دوڑ رہی ہے, چاروں طرف چکر لگا رہی ہے. بس یہ کہتی جاتی میرا لال آیا ہے, میرا علی اکبر آیا ہے, میرا لال آیا ہے. جناب زینب نے آواز دی, اے بھابھی جان یہاں کیا کر رہی ہے, علی اکبر کا لاشا آیا ہے. ام لیلا نے آواز دی, شہزادی جب سے میں نے سنا کہ میرا لال مقتل میں مارا گیا, میں خیمے سے نکلنا چاہتی ہوں. آنکھوں کا نور جا چکا ہے, خیمے کا در نظر نہیں آتا. زینب نے بازو سنبھالا, لا کے علی اکبر کے پاس بٹھایا. جوان بیٹے کا لاشا تھا. ماں نے دیکھا, آواز دی میرے لال, ہر ماں کی تمنائیں اپنی جگہ, آج تو نے میرے ارمان پورے کر دیے. بس ایک جملہ آزاد آؤ. اس کے بعد میں لیلا نے کہا اے بیویوں ذرا سا فاصلہ رکھو, مجھے کام انجام دینا ہے. بیویاں تھوڑا پیچھے ہٹی. ام لیلا علی اکبر کے زخموں کے پاس بیٹھی, اپنا دونوں ہاتھ علی اکبر کے لہو میں ڈبایا, ڈبو کے سر پہ آ کے کہہ کے پھر آیا, اے میرے لال میں نے یہ طے کیا تھا, اب بالوں
ماں کا خضاب بن گئے.